کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے۔ ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابطۂ کار کے تحت سر انجام دیتی ہے۔ یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں۔ جب ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی ان سے ایک وضاحت طلب کی، ایکسپلینیشن طلب کی ان سے۔ ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کی 2 لائنوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی، اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت اس کو ہم چوکوں چوراہوں پہ لے آئیں۔ مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی۔ دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضا تھا کہ اپنے کولیگز کو باوقار انداز کے ساتھ اس وضاحت کا جواب دیتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا۔ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کا نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے۔ ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں۔ ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے، اور آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن پھر اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال لیتے تھے۔ بعض دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا، تو جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے، اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پہ رکھ لیتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا، پاکستان کے مقاصد مد نظر تھے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی، اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ فورم تشکیل دیا تھا۔ آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں،
ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے. جس کرب سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے، جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے، جس بے انصافی سے قوم گزر رہی ہے، پاکستان جس طرح قرض میں دھنستا چلا جا رہا ہے، پاکستان جس کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں. وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہو. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ مشروط کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے معافی مانگی جائے گی پھر آگے بات چلے گی. جناب شکر صاحب نے یہ کہا تھا، یہ شکر صاحب نے، تو کیا اب پی ڈی ایم معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس قط کا اٹکا نہیں ہے. یہ بیان بھی اس قط کا اٹکا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں، اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی پیدا کریں، سیاست میں وقار پیدا کریں، اور اسی کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ. مولانا صاحب، جس شدت کے ساتھ کل کہا بلاول صاحب نے آپ کو، یعنی آپ کی جماعت کو، مسلم یوتھ کو، لگ یہ رہا تھا کہ شاید وہ آپ کی پی ڈی ایم کی قیادت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے لگ گیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت بلیک میل ہو گئی ہے. اتنے سخت جواب کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی مجبوری ہے، آپ آئیں بیٹھے ہم آپ کی بات. 35 سال اور 70 سال کی عمر میں فرق ہونا چاہیے. مولانا صاحب کن شرائط پہ ان کو واپسی آپ لانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ شکایت ہماری بجائے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے. ان کو جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. یہ بتائیے کہ استعفے منظور ہوں گے جو زرداری صاحب سے اور عوامی نیشنل پارٹی سے رابطہ منظور ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ آگے استعفوں کے بارے میں سر بتائیے گا. استعفے منظور کر لیے آپ نے بطور صدر کے، ابھی ان کو پینڈنگ کر دیے؟ پینڈنگ کر رہا ہوں، فی الحال پینڈنگ کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہم موقع دے رہے ہیں ان کو کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا جو عظیم الشان مقصد ہے اس کو اولیت دی جائے. بہت چھوٹے سطح پر آ کر آپ لوگ فیصلے کرنے پہ آ گئے ہیں، یہ آپ کا مقام نہیں. مولانا صاحب، اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی واپس نہیں آتی تو لانگ مارچ اور استعفا والا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھائیں گے؟ حضرت قوم ایک مقصد رکھتی ہے، قوم پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگی. پی ڈی ایم اپنے باقاعدہ بڑے بڑے فیصلے رمضان مبارک بعد کر لے گی جی، اور اس میدان میں رہے گی. لہذا پی ڈی ایم کی تحریک، پی ڈی ایم کے رفتار اور اس کے آگے بڑھنے کا، اس میں کسی قسم کا کوئی نہ کمپرومائز ہے، اور نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے. ہاں، اپنے دوستوں کو اپنے صف میں واپس جانے کے لیے ہم نے کچھ ان کے فیصلوں کا انتظار کیا. ہم نے کوئی بیان نہیں دیا آپ کو، اور اب بھی میں کہتا ہوں، اور ان سے بھی کہتا ہوں، اور جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بیان بازی میں بالکل نہیں الجھنا. یہ ہمارا آخری بیان ہے، اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ ان کے کسی ایک شوشے کو بنیاد بنا کر اس حوالے سے ہم سے سوالات نہ کیے جائیں. جی، پی ڈی ایم کے گروپ سے نکال دیا ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو، یہ واٹس ایپ گروپ سے نکال جو واٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہیں جی اس میں سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے رہنما. میں ان چیزوں کو نہیں جانتا. یہ فن آپ کے ہیں، مجھے نہیں پتا. کہ جو باپ کی انٹری ہوئی اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے، کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی ایسا کرنے جا رہی ہے، یا پھر آپ ظاہر سیاستدان ہیں، یا پھر حکومت نے؟ نہیں، ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے. اچھا، یہ فرما دیجیے گا کہ دوبارہ جو رابطے ہیں وہ آپ خود کریں گے زرداری صاحب سے یا عوامی نیشنل پارٹی سے، یا کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے وہ ان سے رابطہ کریں گے کہ دوبارہ؟ نہیں، ہماری طرف سے تو جواب آ گیا ہے، بڑا پیارا جواب آ گیا ہے. ان سے توقع ہے کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، اور اس کا پیپلز پارٹی کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ پنجاب میں جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس میں پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی اور پی ایم کیو کے ساتھ
मैं इस सवाल जवाब में नहीं जाना चाहता। ये ऐसी बातें हैं कि जिसका कोई हल नहीं होता। आज मैं एक बात कह दूंगा, इसका जवाब दे दूंगा, कल आप दूसरे सवाल उनसे ले लेंगे, फिर जब वो बात करेंगे फिर तीसरा सवाल आप मुझसे ले लेंगे। ये तो आपका खेल है, फिर आप खेल में हम तो नहीं फंस रहे। इजलास में जाते हुए ऐसा इकबाल साहब ने एक नवीस सुनाई है कि जो बाकी मानदा जमातें हैं वो ज़्यादा नजरियाती तौर पर हम आएंगे तो लगता है कि पीडीएम एक बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। क्या कोई ऐसी बात है आपके जहन में? हम तो समझते हैं कि अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो बनने दें, यानी सिर्फ इनकी ख्वाहिश नहीं है। अगर ऐसा बनता है तो मुल्क के अंदर अगर एक सियासी यकजहती वजूद में आती है आने वाले मुस्तकबिल में, तो इसमें कोई माने नहीं है। ये बताइएगा, पीडीएम आई थी इसलिए इकट्ठी हुई थी और ये पीडीएम इत्तेहाद बना था कि हुकूमत को खत्म किया जाएगा, लेकिन पीडीएम खुद जो है वो टूट गई है, तो अभी हुकूमत का क्या? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी कि अगर किसी भी पार्टी से कोई एक दो बंदे निकल जाते हैं तो इसको आप कहेंगे कि पार्टी ख़त्म हो गई, पार्टी डूब गई। पार्टी अपनी जगह बरकरार रहती है, अफराद आते जाते हैं, लेकिन पार्टियां नज़रियात बरकरार रहती हैं। पीडीएम भी अपने नज़रिए के साथ जूं की त्यों बरकरार है। और आप देखेंगे अगर एक जीओई अकेले पूरे मुल्क में इजलास पैदा कर सकती है तो पीडीएम तो अभी है और भरपूर तौर पर है इंशाल्लाह। मौजूदा हुकूमत के क़याम से लेके और अब तक अपोजिशन की जितनी एपीसी, जितने इत्तेहाद और जितनी भी मीटिंग, जितनी मुशावरत हुई है वो आपके सामने है, मैं दोहराता तो नहीं हूँ। अब तो नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारियों का आगाज है, पीडीएम कहाँ पे खड़ी है और उसके बाद इसका क्या मकसद है? देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम इलेक्शन ही लड़ें। पाकिस्तान आपका डूब रहा है, आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, उसकी मईशत डूब गई है और आम आदमी जिस कर्ब से गुजर रहा है, हम तो आखिरी खून के कतरे तक भी अपने आवाम के साथ खड़े रहेंगे और उसकी तहरीक चलाएंगे। मैं तो यूसुफ गिलानी साहब का हमेशा एहतराम करता है, ज़िंदगी भर का एक लंबा ताल्लुक़ है उनके साथ। और पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में गिलानी साहब के साथ ज़्यादती की, उसकी शख्सियत को मजरूह कर दिया है। मुझे अफसोस है इस पर। सर, पीडीएम जो पीपल्स पार्टी से ज़ाहिर है जो इख्तलाफ है इस्तीफों का मामला है मेन, अगर पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी वापस नहीं आती तो पीडीएम जो है इस्तीफे कब दे रही है असम्बली से? ये तो अब हमने कहा कि सरबराही इजलास जब होगा, स्टीयरिंग कमेटियों के इजलास होंगे, सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस होंगी। मौलाना साहब, कमरुज़मान कारा कहते हैं जो दो शख्सियत आपके आसपास खड़ी है, शायद दुकान पास ऐसे इकबाल उन्होंने कहा ये सारा मामला इन दोनों ने खराब किया। ठीक कहते साहब ये बताइएगा कि तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का आप सबके सामने है, मौलाना साहब ने हमायत की उनकी, क्या मुस्लिम लीग नून भी तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान की हमायत करती है? देखिए, यहाँ हिमायत मुखालफत की बात है। मुल्क में एक मसला है, अवाम तकलीफ़ में है और ये बड़ा मकसद जो पीडीएम का है, ये उसी के तहत ये सारा मामला आता है कि आज मुल्क इंतशार का शिकार है। जो मौलाना साहब ने बात की है, बात वहीं पर है कि हम ये कुर्सियों की सियासत से हट कर, हम ये इलेक्शन की सियासत से हट कर मुल्क की बात करें। देखिए, मैं एक इसके बाद पीडीएम में इत्तेहाद है, उसका अपना एक दायरा है, लेकिन पाकिस्तान में पार्टियां हैं, पीडीएम में नहीं हैं वो भी पार्टियां हैं, मजहबी पार्टियां हैं वो भी पार्टियां हैं। और मुल्क की जमहूरियत का तकाजा ये है कि वो अपनी बात बाकायदा आज़ादी के साथ करें, अपनी गुफ्तगू करें, पब्लिक के सामने अपनी बात लाएं। अब एक मौक़िफ़ आया है तो उनके साथ जो रवैया रखा गया है वो बिल्कुल ऐसा गैर जमहूरी वहशियाना किस्म का है कि हमें तो ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह किसी पंजाब की जो इंतज़ामिया है वो एक भेड़िए की तरह उनके ऊपर लपकेगी। और तो ये तो इंसानी हुकूक का भी मसला है, हम उनकी तहरीक का हिस्सा हैं या नहीं है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन हम हर पार्टी के हुकूक का एहतराम तो करेंगे। सर, अल्ताफ़ साहब ने एक ट्वीट किया है आज, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और ऑफर किया है पीडीएम को कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो हम कैसी ऑफर आप कबूल करेंगे? और ये ट्वीट मौजूद है, सबने देखी है। वो अपने साथ हैं। जाम पड़ा है, बहुत शुक्रिया। पूरा इलेक्शन में एहतजाज हो रहे हैं
और हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे सर? तो हुकूमत की रिट पहले दिन से नहीं है, रिट तो किसी और की है। जो मायदा किया है अभी हमने PDM के हवाले से जो बात करनी थी, आप भी उसको उसी हद तक महदूद रखें। इसको जितना फैलाओगे कन्फ्यूजन पैदा होगी। बहुत शुक्रिया। जो मायदा किया है उसकी हिफाजतदारी करें। ये सवाल आप करें ना, हमें हमसे ना करें।